الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ ایک خاص بزرگ ہمارے گزرے ہیں کہ جنہوں نے بڑی ہی مجرب عملیات کی کچھ کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔ میں ان کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا، خواجہ اشرف لکھنوی کے نام سے وہ بزرگ مشہور ہیں۔ جب ان کی ملاقات ہوئی نا کچھ لوگوں کے پاس کہ یار آپ اتنے اونچے سفر پہ پہنچے ہیں تو کس لحاظ سے پہنچے ہیں؟ چونکہ اب تو الحمدللہ آپ وظائف بہت زیادہ کرتے ہیں، اور ظاہری بات ہے شروعات میں مشکلات تو ہوتی ہے۔ جب بزرگان دین اتنا بلند مقام حاصل کرتے ہیں روحانیت کی بنا پہ تو مشکلات تو ہوتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دوستو میں ایک ہی صورت تھی، میں اس ایک صورت کو پڑھتا گیا اور مشکلیں حل ہوتی گئیں۔ اس صورت کو میں پڑھتا گیا، میرے معاملات حل ہوتے گئے۔ میں اس صورت کو پڑھتا گیا، جتنی تنگیاں تھیں وہ ختم ہوتی گئیں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کہاں سفر کیے؟ تو آپ نے بتایا ظاہری بات ہے جو بزرگان دین جنگلوں کے سفر کرتے ہیں سب کچھ، لیکن یہ ہے کہ بزرگ حضرات اگرچہ جنگلوں کے سفر کرتے رہے لیکن ان کی نماز کی پابندی لازمی تھی۔ نماز کی پابندی ہر حال ضروری ہے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک یہ بھی پڑھیں۔ اور بزرگان دین کا جو طریقہ تھا وہ اپنے گناہوں سے ہر وقت رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہتے تھے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا بھی پختہ عزم کرتے تھے۔ تو اپنے گناہوں سے توبہ بھی لازمی، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم یہ بھی ضروری ہے۔ اور نماز فجر کے بعد کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں، لازمی 2 رکوع کم از کم قرآن پاک کی تلاوت کے کریں، کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ انسان کا رزق وسیع ہوتا ہے، نحوستیں ختم ہوتی ہیں، جادو ٹونے ختم ہوتے ہیں، مشکلات دور ہوتی ہیں اسی قرآن پاک کی تلاوت سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو صبح اٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے نا، مولا کریم سارا دن اس کا اچھا کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص صبح قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے یا کسی وقت بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے۔ تو دوستو بزرگان دین کے اگر وظائف کرنے ہیں تو ان کے راستے پہ چلنا بھی ضروری ہے۔ تو کوشش کریں کہ ان شرائط کو لازمی پکڑیں، ہر حال پکڑیں، اور ان شرائط کے ساتھ پھر اس وظیفے کو کریں۔ میں گارنٹی دیتا ہوں جیسے بزرگوں کے مشکلات حل ہوتے گئے آپ کی بھی مشکلات حل ہوتے جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ان وظائف کے ساتھ اس میں عزم کریں اور اس صورت کو پڑھیں، یہ جو صورت میں بتانے لگا ہوں، ان شرائط کے ساتھ اس کو پڑھیں، اور اس کی کوئی تعداد نہیں ہے، بلکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی جو مشکل ہے اس مشکل کا تصور ذہن میں رکھ لیں، اور پھر پڑھتے جائیں، جتنا تیز پڑھتے جائیں گے اتنے راستے کھلتے جائیں گے، جتنا تیز پڑھتے جائیں گے اتنی دل کی مراد پاتے جائیں گے، جتنا تیز پڑھتے جائیں گے مشکلات حل ہوتے جائیں گے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو ہے نہیں ہے، اس صورت کو آپ پڑھتے رہیں۔ وہ صورت کیا ہے؟ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اور یاد رکھیے گا کہ ہر وقت، یعنی ایک مرتبہ پڑھ لی، اب دوسری مرتبہ پڑھنا چاہتے تو بسم اللہ شریف لازمی پڑھیں، تیسری مرتبہ پڑھنا چاہتے تو بسم اللہ شریف لازمی پڑھیں، یعنی ہر مرتبہ نئی بسم اللہ کے ساتھ اس صورت کو پڑھیں۔ اول آخر درود پاک پڑھ لیں، نہ پڑھیں مرضی ہے، کیونکہ آپ تو پہلے شروع کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے رات دن سارا اس وظیفے کو کرتے رہنا، رات کو کرتے سو جانا ہے، تو پہلے درود پاک پڑھ لیں، انشاءاللہ العزیز ہر مشکل حل ہوگی۔
شادی کا مسئلہ ہے، منگنی کا مسئلہ ہے، کوئی بھی جائز محبت کا مسئلہ ہے، ان شرائط کے ساتھ اس کو کریں. میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ آپ پڑھتے جائیں گے، مشکل راستے کھلتے جائیں گے، آپ پڑھتے جائیں گے، مشکلات حل ہوتی جائیں گی انشاءاللہ العزیز. مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا